الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آج رمضان شریف کی 27ویں شب ہے، لیلۃ القدر ہے آج، اور قرآن پاک میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی اس میں جو عبادت کرتے ہیں تو دیگر جو مہینے ہیں 1000 مہینوں میں آپ عبادت کرو اور لیلۃ القدر میں عبادت کرو تو لیلۃ القدر کی عبادت ان 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ لیلۃ القدر میں الحمدللہ ہمارا یہ معمول رہتا ہے کہ ہم صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھتے ہیں، صلاۃ التوبہ پڑھتے ہیں اور دیگر نوافل پڑھتے ہیں۔ تو آج میں آپ کے سامنے انشاءاللہ صلاۃ التسبیح کے متعلق ایک حدیث پاک اور مختصر میں اس کا طریقہ بیان کروں گا۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ صلاۃ التسبیح اس نماز کا بے انتہا ثواب ہے، بہت ہی زیادہ ثواب اس نماز میں رکھا گیا ہے۔ اس نماز کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے چچا جان حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ اے میرے چچا، اگر ہو سکے تو صلاۃ التسبیح ہر روز ایک بار پڑھیے۔ کتنی مرتبہ؟ ایک بار۔ ہو سکے تو ہر روز ایک بار پڑھیے، اور اگر روزانہ نہ ہو سکے تو ہر جمعہ کو ایک بار پڑھ لیجئے، یعنی ڈیلی بیس پہ اگر آپ نہیں پڑھ سکتے ہو تو پھر ویکلی جمعہ شریف کو پڑھ لو، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر مہینے میں ایک بار، یعنی منتھلی بیس پہ، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک بار، اور اگر یہ بھی نہ کر سکو تو پھر زندگی میں ایک مرتبہ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ لو۔ یہ حدیث پاک سنن ابی داؤد میں یہ حدیث مرقوم ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے چچا جان کو یہ ارشاد فرمایا۔ اب سوچئے آپ اس کی کتنی فضیلتیں ہوگی۔ اس نماز میں ایک تسبیح پڑھی جاتی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس تسبیح کو پوری نماز میں 4 رکعت نماز یہ ہم پڑھیں گے صلاۃ التسبیح کی، اور یہ پوری نماز میں 300 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 300 مرتبہ۔ اب اس کی ترتیب جو ہے وہ تھوڑی مختلف ہے۔ اب میں آپ کو صلاۃ التسبیح کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو آپ اسے توجہ کے ساتھ سنیں اور سمجھیں، اور نہ سمجھ پڑے تو مجھ سے پوچھیں۔ اس نماز کی ترکیب و ترتیب یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد، یعنی جب آپ رکعت باندھیں گے تکبیر تحریمہ پڑھیں گے، تکبیر تحریمہ کے بعد پہلے پڑھنا ہے ثنا، سبحانک اللہم، جو ہم ثنا پڑھتے ہیں نماز میں، جو ہمارا روٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو ثنا پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر ثنا پڑھنے کے بعد، ثنا کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ، بسم اللہ، اور پھر سورہ فاتحہ۔ لیکن یہاں چینجنگ ہے، ثنا پڑھنے کے بعد ہم 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تسبیح پڑھیں گے، کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ 15 مرتبہ۔ یہ یاد رکھنا ہے، جب ہم تکبیر کہہ کر نماز شروع کریں گے تو اس وقت جب ہم ثنا پڑھیں گے، ثنا کے بعد 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 15 مرتبہ۔ اس کے بعد ہم کیا، ہمارا روٹین کیا ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، پھر بسم اللہ پڑھتے ہیں، برابر ہے۔
تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ، سورہ فاتحہ اور کوئی بھی سورت جو آپ پڑھنا چاہے، جو ہمارا نماز کا روٹین ہے پڑھے۔ اب توجہ، رکوع میں جانے سے پہلے جیسے آپ نے 15 مرتبہ شروع میں پڑھ لی، اس کے بعد پھر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ کوثر پڑھی، برابر۔ اس کے بعد اب ہم کیا کرتے، رکوع میں جاتے، تو رکوع میں نہیں جانا ہے بلکہ ہمیں پڑھنا ہے تسبیح۔ کیا پڑھنا ہے؟ لیکن اب 15 بار نہیں، اب 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 10 مرتبہ یہ تسبیح ہو گئی۔ اب اس کے بعد جانا ہے رکوع میں۔ رکوع میں جا کے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ تسبیح رکوع، سبحان ربی العظیم، ٹھیک ہے۔ ہم تسبیح رکوع پڑھ کے اس کے بعد پھر جو ہے وہ 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، پھر 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، یعنی پہلے رکعت باندھی تب 15 مرتبہ، ٹھیک ہے، پھر سورہ فاتحہ اور سورت پوری کرنے کے بعد اور رکوع سے پہلے 10 مرتبہ، پھر رکوع میں جو ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے، سبحان ربی العظیم، تسبیح رکوع پڑھ کے اس کے بعد پھر 10 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ پھر رکوع سے سر اٹھائیں گے، سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد، اور پھر اسی حالت میں، اس حالت کو کیا کہتے ہیں؟ قوما۔ کیا کہتے ہیں؟ جی، پھر قوما میں آپ کو 10 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر سجدے میں جائیے اور 10 مرتبہ تسبیح پڑھ لی، پھر ہم سجدے میں جائیں گے اور سجدے میں جا کے تسبیح سجدہ پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلی، اور پھر جو ہے وہ 10 مرتبہ اسی سجدے میں ہی یہ تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اوکے۔ پھر سجدے سے سر اٹھائیں گے اور دونوں سجدوں کے درمیان اس کو کیا کہتے ہیں؟ جلسہ۔ جلسے کی حالت میں 10 مرتبہ پھر واپس سے پڑھیں گے تسبیح، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر سجدے میں جائیں گے، دوسرا سجدہ کریں گے، سبحان ربی الاعلی، تسبیح سجدہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر واپس وہاں پہ آپ کو پڑھنی ہے 10 مرتبہ تسبیح، ٹھیک ہے۔ اب آپ گنیے کہ کتنی ہوئی رکعتیں، تسبیح کتنی ہوئی ایک رکعت میں۔ پہلے 15 مرتبہ جب ہم کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے، تکبیر کہہ کے ہم نماز شروع کریں گے تب 15 مرتبہ، پھر سورہ فاتحہ اور سورت پڑھ لینے کے بعد 10 مرتبہ کتنی ہوئی؟ 25۔ اس کے بعد رکوع میں جائیں گے اور رکوع میں پڑھیں گے 10 مرتبہ، کتنی ہوئی؟ 35۔ اس کے بعد رکوع سے کھڑے ہو کے پڑھیں گے، کتنی ہوئی 10 مرتبہ؟ 45۔ اس کے بعد جائیں گے سجدے میں 10 مرتبہ پڑھیں گے، کتنی ہوئی؟ 55، اوکے۔ سجدے سے کھڑے ہو کے جو جلسے میں ہم بیٹھیں گے تب ہم 5 مرتبہ 10 مرتبہ پڑھیں گے، کتنی ہوئی؟ 65۔ پھر سجدے میں جائیں گے تو واپس پڑھیں، کتنی ہوئی؟ 75 ہوئی، برابر۔ واپس پھر دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تب اب دوسری رکعت میں تو ثنا آپ پڑھیں گے نہیں، برابر۔ جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو پہلے 15 مرتبہ پڑھیں گے، یعنی ہر رکعت کے سٹارٹ میں، شروع میں، ابتدا میں 15 مرتبہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یوں ایک رکعت میں تسبیح جو ہے وہ ایک رکعت میں، پوری ایک رکعت آپ کریں مکمل کریں گے تو پوری ایک رکعت میں تقریباً 75 ٹائمز آپ کو تسبیح پڑھنی ہے، اور ایسے آپ کو کتنی رکعت پڑھنی ہے؟ 4 رکعتیں۔ کتنی مرتبہ ہوئی؟ 300 مرتبہ ہوئی کہ نہیں؟ 75 ایک رکعت میں، تو 4 رکعت میں ہم گنیں گے تو کتنی مرتبہ ہوگی؟ 300۔ یہ طریقہ ہے، یعنی آپ کو اس نماز میں کل ملا کے 300 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اور میں نے آپ کو جو طریقہ بتایا کہ کہاں کس طرح سے پڑھنی ہے، اس سے آپ کو اچھے طریقے سے اندازہ ہو گیا ہوگا اور اچھی طریقے سے آپ کو یہ یعنی آپ کے علم میں آ گئی یہ بات کہ کس طرح پڑھنی ہے۔ اب آپ کو جو ہے وہ اسی طریقے پہ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنی ہے، شروع میں 15 اور باقی جو ارکان باقی جو ہے اس میں 10 مرتبہ، ٹھیک ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اس کی بڑی برکت ہے اس نماز کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس پر حدیث پاک میں بھی ارشاد فرمایا، تو پڑھنی بھی ہے آپ کو، اور گھر جا کے بھی آپ کو اپنے والدین کو اور اپنے احباب کو بتانا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ آج انشاءاللہ ہم بھی یہاں پڑھیں گے، تو ایسا ہوتا آپ یہاں شامل ہو جائیے گا۔ اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔